دجال کا نام برائی کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کے متعلق یہ بات پتہ چلی کہ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ شیطانی قوتوں کا مظہر دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ احادیث نبوی میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلام میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک ہونے والا کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دوستو، دجال کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے؟ یہ سوال آج بھی ہم سب سوچتے ہیں۔ اس کے آنے سے دنیا میں کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں جمع کیوں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کی ہے۔ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ والا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آئے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ زمانہ قریب جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے دبریہ کے جیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے اس آدمی نے کہا کیا چشموں میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی عادات قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اب واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی عادات قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح و دجال ہوں۔ مجھے ان قریب عروج کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر ہی اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں میں داخل نہ ہو سکوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا
یہ है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दजाल शाम के समुंदर यानी बहरा रूम में है, या यमन के समुंदर बहरा अरब में है। नहीं, वो मशरिक में है। मशरिक में, और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। नईम बिन हमाद ने किताब अल फितन में रवायत की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक दजाल 4 मस्जिदों, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद तूर सीना और मस्जिद अक्सा के सिवा हर घाट पर पहुंचेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहरे अरब में मुल्क के यमन में वाक़या सक्तरी नामी एक ऐसा जजीरा है जिसको दजाल का जजीरा भी कहा जाता है। ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था, मगर 50 लाख साल कबल जब दुनिया के तमाम बरआज़मों से जुदा हो गया तो यहाँ के नबातात, चरिंद परिंद और दीगर माहौल दुनिया के हर हिस्से से काफी हद तक मुख्तलिफ है, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की सबसे जरखेज मिट्टी में शुमार किया जाता है, जिसमें न सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज्यादा है बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं, जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते हैं। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। इस जजीरे के दीगर दरख्त और पौधे भी अजीब हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी एक दरख्त है और मुकामी लोग उसे जुल अख्वैन यानी 2 भाइयों के खून वाला दरख्त कहते हैं। इतना मुनफरिद नाम होने की वजह से उसके तने से निकलने वाला सुर्ख रंग का अर्क ऐसे लगता है जैसे एक दरख्त का खून बह रहा है। पुराने जमाने से ही इस दरख्त के लाल बूंद की तलब बहुत ज्यादा थी। तब लोग समझते थे कि इसमें जादुई खुसूसियात हैं, इसलिए कई रसूमात में भी इस्तेमाल होता था। उसके अलावा अर्ज़ियाई लिहाज से भी ये छोटा सा जजीरा कमाल का है। सफेद रंग के साहिल जो पूरे मशरिक के वस्ता में नहीं मिलेंगे यहाँ पाए जाते हैं। 1500 मीटर तक बुलंद पहाड़ भी हैं, सरसब्ज शदाब इलाके भी, सहरा भी और बहुत बड़े गार भी। यहाँ का एक मशहूर गार अलहोक है जो तकरीबन 300 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक के वस्ता में कहीं नहीं, जबकि कुछ लोग बहरा कैनूस को दजाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कैम्सन काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते। यहाँ जिन्नों और भूतों से मुतल्लिक वाकयात पेश आते रहते हैं। ये एक इंतहाई खौफनाक इलाका है। सही मुस्लिम की हदीस के मुतल्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जान लो कि दजाल न शाम के समुंदर में है और न ही यमन के समुंदर में, वो मशरिक में है। अब अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो डेवल सी, ये शैतानी समुंदर और बहरे कैनूस के बरमूदा ट्रायंगल ही वो 2 जगह हैं जिन्हें यहूदी भी जहन्नम का दरवाजा मानते हैं। दजाल की मौत कैसे होगी? दजाल के फितने की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दजाल उनका पीछा करके पहाड़ी का घेरा ले लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लौद पर कत्ल करेंगे और उनके पैराकारों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दिली दुआ है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम की आग से। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम की आग के अजाब से, और जहन्नम की आग के फितने से, और कब्र के फितने से, और कब्र के अजाब से, और मालदारी की फितने की बुराई से, और मोहताजी की फितने की बुराई से, और मसीह दजाल के फितने की बुराई से। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बर्फ और औलों के पानी से धो दे और मेरे दिल के गुनाहों को साफ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।